السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 7th کلاس کا ہسٹری اور جغرافی کا 2025 کا فائنل ٹرم کا پیپر۔ تو جتنے بھی 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا منڈے کو ہسٹری اور جغرافی کا پیپر ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں ملیں گے ان کو ان کے پیپر کے آبجیکٹیو کے سلوشن اور ساتھ ساتھ سبجیکٹیو کے سلوشن۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا MCQs ہے، لاکھوں سالوں میں بننے والے میدانی علاقے کہلاتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے انہدامی میدان۔ سوال نمبر 2 ہے، دریا اہم ذریعہ ہیں، جواب ہے ناقابل تجدید انرجی کا۔ سوال نمبر 3 ہے، سب سے بلند قدرتی زمینی خد و خال ہیں، جواب ہے پہاڑ۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان میں زراعت کے لیے پانی کا بڑا ذریعہ ہے، جواب ہے نہری نظام۔ سوال نمبر 5 ہے، پانی صاف کرنے کا سب سے سستا طریقہ ہے، جواب ہے پانی ابالنا۔ بندرگاہ کی وجہ سے ترقی پانے والا شہر ہے، جواب ہے گوادر۔ سوال نمبر 7 ہے، شاپنگ مالز بازار اور کاروبار والی بستی ہے، جواب ہے کاروباری مرکز۔ سوال نمبر 8 ہے، شہری عوامی مقامات میں شامل ہیں، جواب ہے پارک اور عجائب گھر۔ سوال نمبر 9 ہے، زراعت کا دوسرا نام ہے ہسبینڈری۔ سوال نمبر 10 ہے، پاکستان کی صنعتی ترقی میں سب سے زیادہ کردار ہے، جواب ہے زراعت کا۔ سوال نمبر 11 ہے، لائف سٹاک کے شعبے میں وسیع اقسام شامل ہیں، جواب ہے جانوروں کی۔ سوال نمبر 12 ہے، زمین کے درجہ حرارت کا توازن برقرار رکھنے والا عنصر ہے، جواب ہے آبی چکر۔ سوال نمبر 13 ہے، ماحولیاتی تبدیلی کی اہم وجہ ہے، جواب ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ سوال نمبر 14 ہے، الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک پہنچنے کی وجہ ہے، اوزون طے کی کمی۔ سوال نمبر 15 ہے، کرسٹلائن ساخت کے حامل قدرتی طور پر پائے جانے والے مادے کہلاتے ہیں، جواب ہے معدنیات۔ سوال نمبر 16 ہے، کان کنی کا مطلب ہے، جواب ہے زمین سے معدنیات نکالنا۔ سوال نمبر 17 ہے، اونچے کھمبوں پر نصب بلیڈ پنکھے استعمال ہوتے ہیں، ہوا کی توانائی میں۔ سوال نمبر 18 ہے، کان کنی کی اہم اقسام ہیں، جواب ہے 3۔ سوال نمبر 19 ہے، صلیبی جنگوں کا بنیادی مقصد قبضہ کرنا تھا، جواب ہے یروشلم پر۔ سوال نمبر 20 ہے، پہلی تعلیمی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جواب ہے قرون وسطیٰ میں۔ سوال نمبر 21 ہے، برصغیر میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جواب ہے محمد بن قاسم نے۔ سوال نمبر 22 ہے، عباسی خاندان کا اہم کارنامہ تھا، جواب ہے یونانی اور رومن متن کا ترجمہ۔ سوال نمبر 23 ہے، سلجوقی سلطنت نے سیاسی تسلط قائم کیا، جواب ہے عباسی خلافت پر۔ سوال نمبر 24 ہے، آخری خلجی حکمران تھا، جواب ہے مبارک شاہ۔ سوال نمبر 25 ہے، پانی پت کی پہلی جنگ لڑی گئی، جواب ہے ہندوستان کے شمالی حصے میں۔ سوال نمبر 26 ہے، جہانگیر کے وفات کے بعد تخت نشین ہونے والا حکمران تھا، جواب ہے شاہ جہاں۔ سوال نمبر 27 ہے، خانوا کی جنگ میں راجپوت شہزادوں کی قیادت کی، جواب ہے رانا سانگا نے۔ سوال نمبر 28 ہے، سمبھاجی کا سوتیلا بھائی تھا، جواب ہے راجا رام۔ سوال نمبر 29 ہے، 1919 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورننس ڈھانچہ تھا، جواب ہے دوہرا نظام۔ سوال نمبر 30 ہے، شیر شاہ سوری اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے بنا، جواب ہے برصغیر کا حکمران۔ سوال نمبر 31 ہے، جون کو بیٹ دریافت کے لیے جانے جاتے ہیں، کینیڈا کی۔ سوال نمبر 32 ہے، پہلے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا، جواب ہے برطانیہ سے۔ آبجیکٹیو پارٹ کمپلیٹ ہو گیا، ابھی ہم حصہ دوم کرتے ہیں انشائیہ سوالات کا۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، دریاؤں کا معاشی ترقی میں کردار بیان کریں۔ دوسرا ہے، زمینی خد و خال میں میدانوں کی اہمیت واضح کریں۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے تجاویز دیں۔ پاکستانی معیشت میں زراعت کی اہمیت بیان کریں۔
ماحول کی حفاظت کے لیے 5 ماحول دوست طریقوں کی فہرست بنائیں جو آپ اپنا سکتے ہیں۔ ماحول دوست ہونے کے 3R کے تصور کی وضاحت کریں۔ صلیبی جنگوں کی اصل وجہ بننے والے محرکات بیان کریں۔ سلجوق سلطنت کی اہمیت بیان کریں۔ مغل بادشاہ کے طور پر اکبر کی اصلاحات بیان کریں۔ شیر شاہ سوری کی کوئی سی 5 خدمات بیان کریں۔ تو یہ آپ کے آبجیکٹیو پارٹ کی آنسر کی ہے۔ اور یہاں پر آپ کا پہلا سوال ہے، دریاؤں کا معاشی ترقی میں کردار بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہاں دوسرے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے، نمونے کا جواب یہاں سے اس ہیڈنگ سے۔ دریا کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ دریاؤں کا پانی ایک بنیادی قدرتی وسیلہ ہے جو مختلف انسانوں سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے، جیسے دریا پانی بجلی پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، مٹی کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں، آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں، سیاحت کے بہترین مقامات ہیں، اس طرح اور پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ زمینی خد و خال میں میدانوں کی اہمیت واضح کریں۔ اس کا جواب بھی یہاں نمونے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک میدان نسبتاً ہموار زمین کا ایک وسیع علاقہ ہے۔ میدانی زمینیں زمین کی ایک بڑی شکل یا زمین کی اقسام ہیں، یہاں سے لے کے ہر بر اعظم میں موجود ہیں، مطلب اینڈ تک۔ سوال نمبر 34 ہے اگلا، پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے تجاویز دیں۔ تو اس کا جواب بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرے پیراگراف سے۔ پاکستان میں زراعت کی بہتری کے لیے ہمیں درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے۔ فصلوں کی گردش کے لیے ہمیں مٹی کی زرخیزی کو بہتر بنا کر یسٹ اور بیماریوں کو کم کرنا چاہیے، پانی کو محفوظ کرنے اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا کوشچن ہے، پاکستانی معیشت میں زراعت کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا آنسر بھی یہاں دوسرے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے۔ قابل محنت آبادی کا 43% زراعت سے وابستہ ہے، خام قومی پیداوار میں اس کا حصہ 20% ہے۔ زراعت آبادی کے لیے خوراک مہیا کرتی ہے، زرعی برآمدات سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں زراعت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگلا سوال نمبر 35 ہے، ماحول کی حفاظت کے لیے 5 ماحول دوست طریقوں کی فہرست بنائیں جو آپ اپنا سکتے ہیں۔ اس کا جواب بھی یہاں دوسرے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کمرے سے باہر نکلیں تو ہمیں لائٹس کو بند کر دینا چاہیے، ہمیں اپنے دانت صاف کرتے وقت پانی کے نل کو بند کر دینا چاہیے، اس طرح سے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ماحول دوست ہونے کے 3R کے تصور کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب بھی اگلے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے۔ ری یوز، ریڈیوس اور ریسائیکل ہیں۔ ریڈیوس کم کرنے کا مطلب ہے وسائل کو کم استعمال کرنا۔ ری یوز دوبارہ استعمال کرنا، کسی شے کے لیے ایک اور سبز استعمال کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے، جسے عام طور پر ردی کی ٹوکری کے لیے تیار سمجھا جاتا ہے۔ ریسائیکل اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ تمام فضلہ کو ترتیب دیا جائے اور اسے ریسائیکلنگ پلانٹ میں بھیجا جائے، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 36 ہے، صلیبی جنگوں کی اصل وجہ بننے والے محرکات بیان کریں۔ اس کا جواب بھی یہاں دوسرے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے صلیبیوں کے پاس مختلف محرکات تھے جن میں مذہبی نجات، جاگیردارانہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا، شہرت کے مواقع اور معاشی یا سیاسی فوائد شامل تھے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے، خوشنودی عطا کی گئی۔ اگلا سوال ہے، سلجوق سلطنت کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب بھی یہاں سے شروع ہوتا نیکسٹ پیراگراف سے۔ سلجوق خاندان کی بنیاد تغرل بیگ اور اس کی بھائی چغری بیگ نے 1037 عیسوی میں رکھی۔ یہ ایک ترک خاندان تھا جو وسطی اناطولیہ میں مقیم تھا۔ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور اسکرین شاٹ لیتے جائیں اس کا۔ اس کا جواب یہاں تک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہاں تک، سلجوق سے سٹارٹ ہوا اور تھے تک ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، سوال نمبر 37، مغل بادشاہ کے طور پر اکبر کی اصلاحات بیان کریں۔ اس کا جواب بھی یہاں سے شروع ہوتا۔ اس نے ایک ریونیو اکٹھا کرنے کا نظام بنایا، اس نے پرانے جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا۔ اس طرح سے کچھ 5 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب، اس نے ریونیو اکٹھا کرنے کا نظام بنایا، یہاں سے لے کے، یعنی پہلے پوائنٹ سے لے کے 5ویں پوائنٹ تک ہے۔ اگلا ہے، شیر شاہ سوری کی کوئی سی 5 خدمات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، یہیں دوسرے پیراگراف سے، یعنی پہلے پوائنٹ سے، شیر شاہ سوری کا دور حکومت 1540 سے 1545 عیسوی تک ہے۔ ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد شیر شاہ بہار، بنگال، جون پور، دلی اور آگرہ پر حکمران واحد تھے۔ اس طرح سے 5 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے، اس نے برآمدات میں ادائیگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرنسی کا نظام وضع کیا، یہاں تک۔
سو اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. بس یہ لاسٹ کوشچن تھا.